یوٹیوب والوں کے لیے یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رات کو حفاظ کرام جو ہیں سوا سپارہ پڑھتے ہیں، تو اس نسبت سے میں نے کوشش میری یہی ہے کہ ایک سپارے کے اندر جتنے بھی معلومات قرآن مجید کی طرف سے علم ہے یا کوئی ہسٹوریکلی جو واقعات ہیں، ان کو میں مختصراً اس کے اندر مختصر الفاظ کے اندر کم وقت میں بیان کر دوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں وہ کتنے بڑے نقطے کے اعتبار سے، رازداری کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے کتنے بڑے عظیم ہیں۔ تو وہ گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کو کمنٹ بھی ضرور دیا کریں۔ تو بہرحال جہاں تک علوم قرآن کا تعلق ہے، یہ خزانہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حبیب فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورۃ الکنز اس کو کہا گیا ہے، عرش الہی کا خزانہ اس کو کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ نے پہلی اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ عرش الہی کا عظیم خزانہ ہے۔ اب اس کے اندر کتنی 7 اس کی آیات ہیں اور 27 اس کے کلمات ہیں، 140 اس کے حروف ہیں۔ تو جو بندہ رمضان شریف میں سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، اس کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ رمضان کے آگے پیچھے 1 حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں۔ رمضان مبارک کے اندر جو شخص 1 حرف پڑھے گا، اس کو 1 کے بدلے 700 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ 140 حروف ہیں، 700 کے 140 سے جب ضرب دیا تو کتنی بن گئی؟ یہ بن گئی نیکیاں کتنی؟ 1,98,000 نیکیاں یہ بنتی ہیں۔ 1,98,000 نیکیاں اس انسان کو ملیں گی جو رمضان کے مہینے میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ دے گا۔ آپ نے فرمایا اے دنیا کے بیمار لوگوں، کسی کی بیماری ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دو گے تو تمہاری ہر قسم بیماریاں جو ہیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ جو ہے، اس کی تفصیل کیا ہے اجمالاً؟ اس کی سورہ بقرہ جو ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں اور 6121 کلمے ہیں اور 25,500 اس کے حروف ہیں۔ یہ علم کے لیے، معلومات کے لیے میں نے گزارش کر دیا ہے۔ کتنے؟ 40 رکوع، 286 آیات، 6121 کلمات، حروف 25,500 اس کے حرف ہیں سورہ بقرہ کے۔ آقا نامدار مدنی تابدار نے ارشاد فرمایا جو 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی ہر قسم کی پریشانیوں کو، ہر قسم کی بیماریوں کو، ہر قسم کے مسائل کی رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ فرمایا یہ نور ہے، اس کو ضرور پڑھنا، اور یہ 1 مرتبہ پڑھے گا اس کو نیکیاں کتنی ملیں گی؟ 1,78,00,000 اور 50,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی جو 1 مرتبہ سورہ بقرہ کو پڑھ لے گا۔ رب کائنات نے سورہ بقرہ کے اندر بڑی ہی حکمتوں کو، بڑے علوم کو، بڑی چیزوں کو بیان فرمایا۔ ہم صرف 7 چیزوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر مومن کی تعریف کی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو غیب پہ ایمان لانے والا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، قرآن پہ ایمان لائے، آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ مومن ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یہ ایسا بندہ ہے جو ایمان لانے والا ہے، یہ ہدایت پر ہے اور اس کے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اس کے لیے۔
اور دوسرا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر کافر جو ہے اس کا تعارف کروایا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی دو ٹوک ہے، اس کے دل پہ بھی مور ہے، اس کے کانوں پہ بھی مور ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ سکتا، ڈرانا نہ ڈرانا، تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، یہ مشرک ہے، بے دین ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور تیسرا فرقہ رب کائنات نے یہ سورہ بقرہ میں بیان فرمایا جو منافق کا ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لیے، کیونکہ یہ زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، دل سے یہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہ مومنوں کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، ہم مسلح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ خود فسادی ہیں، مسلمان مسلح ہیں۔ مومن کہتے ہیں یہ احمق ہیں، ہم عقل والے ہیں، لیکن یہ بیکدے ہیں، مومن تو عقل والے ہیں۔ اس طریقے سے آقا نامدار مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس مان رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ اذا وعدہ خلفا، جب وعدہ کرے تو اس کے اندر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے اس منافق کی کہ اذا حدث کاذبا، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹا انسان جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صفوان بن سلیم سے یہ روایت ہے، آپ نے کہا یکون المؤمن جبانا، یا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا، ہم نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بہت دل مومن ہو سکتا ہے؟ کارنامہ فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ یکون المؤمن بخیلا، ہم نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بخیل کو مومن ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل نام۔ تو ہم نے عرض کیا یکون المؤمن کذابا، یا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کوئی جھوٹا آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ فقال اللہ، ہمارا جھوٹا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، اس لیے اسلام کے اندر اس کو سب سے بدترین اور سخت ترین اسلام کا دشمن قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کے لیے عذاب علیم بھی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے مومن کی تعریف کی، کافر کا تعارف کرایا، منافق کے بارے میں 13 آیات کے اندر 13 آیات کسی فرقے کی کسی بات کی اتنی مذمت اللہ نے کی جتنی منافق کے لیے اللہ 13 آیات کے اندر مذمت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر تخلیق آدم کا ذکر کیا کہ آدم کو کیسے پیدا فرمایا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن نے ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ دنیا کے اوپر جاؤ، زمین کی مٹی لے کر آؤ۔ تو اسرائیل نے ایک مٹھی مٹی کی زمین سے اٹھائی تو زمین ایک پرت کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس مٹی کو پانی میں رکھا گیا کافی دیر تک، پھر گوندا گیا، جب خمیری مٹی بن جاتی ہے اس سے آپ کا پتلا تیار کیا گیا، اور اس پتلے کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا، جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا۔ اللہ اکبر! فرشتے جب آتے جاتے وہ دیکھتے عجیب شکل ہے اس کی، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ آہستہ آہستہ جب آتے جاتے فرشتوں سے اس کا تعارف ہو گیا، جب تعارف ہو پھر اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو قرآن بتاتا ہے جنت سے نکالا، تو آدم و صفی اللہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ کتنی چیزوں کو لائے؟ 5 چیزوں کو لے کر آئے۔ کون کون سی چیز؟ ایک عود کو، خوشبو کو، اور دوسرا عصا، ایک ڈنڈا جو تھا اس کو لائے، اور تیسرا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام جب لائے تو تیسرا کس چیز کو لائے؟ انجیر کو۔ انجیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم دیا کہ زمین پہ انجیر کو لے کر آئے، اور چوتھا حجر اسود کو، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو۔ یہ 5 چیزیں آدم علیہ السلام جنت سے جب آتے ہیں تو دنیا پر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک تو تخلیق آدم کا ذکر کیا، یہ چوتھی بات تھی، اور 5ویں بات یہ تھی کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے جو نہیں ماننے والے، شک کرنے والے تھے، ان کے لیے چیلنج کیا، چیلنج کو دیا کہ اگر تم میری اس کتاب پہ تم شک رکھتے ہو، تم پتہ ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میری طرف سے نہیں ہے، کوئی گمان ہے اس بات کا، تو فات بصورت من مثلہ، کہ اس کی مثل
छोटी सूरत एक ले लो, इसमें से कोई भी सूरत बना कर दिखा दो। अल्लाह अकबर। वो फसाहा का दौर था, बुलगा का दौर था, अरबी मादा ज़ाद जानने वाले बड़े फसीह व बलीग थे। इसके बावजूद भी कुरान की एक छोटी सूरत के मुकाबले में भी एक हरफ भी ना ला सके। कुरान का एजाज़ ये भी अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर जिक्र फरमाया। और छठी चीज़ सामरी का बछड़ा, सामरी का जिक्र है। ये सामरी कौन था? ये सामरी जो था, ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बड़ा हरामी इंसान था। इसकी माँ ने इसको हराम का जना और एक गार के अंदर फेंक गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम इसको तरबियत करते आते हैं, अपनी उंगली से इसको पानी दूध पिलाते हैं, तरबियत हो गई। जब जवान हुआ तो इसका नाम भी मूसा था, मूसा सामरी। अब जब बड़ा हुआ, अब देखो ना, एक की परवरिश जिब्रील ने की, उसकी तरबियत क्या हुई? वो हरामज़ादा हुआ और काफिर हुआ। और एक मूसा की तरबियत की फिरौन ने, लेकिन वो अल्लाह ताला के पैगंबर बन जाते हैं। तो शकील अज़ली जो होता है उसको नज़रें उसको सईद नहीं बना सकती। बहरहाल इसने एक बच्चा बनाया। जब मूसा कलीमुल्लाह जाते हैं ना अपना तूर पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ 40 दिन रहे। तो इसने पीछे क्या किया, सोना सब इकट्ठा कौम से करके उसको गिला कर एक बछड़ा बना दिया। और चूँकि जिब्रील को ये जानता था, जिब्रील घोड़े पर सवार होकर आया ना, तो इसने क्या देखा कि उनकी जहाँ पे घोड़े के सूंड लगते हैं ना, वहाँ पे ना सब्ज़ा उगाता है, सब्ज़ा उगाता है। अल्लाह अकबर। अब वहाँ से कहा कि इसके अंदर तो बड़ी ज़िंदगी है। जब बछड़ा बनाया तो जिब्रील के घोड़े के टापों की जो मिट्टी थी ना, उसको उठा उसके मुंह के अंदर डाल दिया। अब वो अजीबों की बातें करना शुरू हो गया, लोगों को गुमराह किया इसने। मूसा कलीमुल्लाह आए, उन्होंने आकर इसको मारा और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को मारा। ये बड़ी तफसील से बात है, मैं इशारत में बता रहा हूँ कि ये वो सामरी जो है और उसका बछड़े का ये ऐसे जिक्र है कि अल्लाह ताला के मूसा कलीमुल्लाह ने फिर उसको सज़ा दी और उस बछड़े को पिघला कर ख़त्म कर दिया, उसका वजूद मिटा दिया। बनी इसराइल कौम की ये वाक़या है। और असाए मूसा, ये एक बड़ी एक चीज़ है, इसको ज़रा ज़रूर समझना चाहिए। ये असा क्या था? ये असा मूसा कलीमुल्लाह के कद के बराबर था, नंढा था। आप कद 10 गज था, 30 फुट मूसा कलीमुल्लाह का, हदीस पाक रिवायतों में आता है। और 30 फुट का ये डंडा था। अब ये हुआ और इसके ऊपर 2 शाखें थीं। और इस डंडे की खसूसियत ये थी कि ये रात को रोशनी देता था, 2 शाखें इसकी जलती रोशन हो जाता। और ये वो डंडा था जिसको आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया था और नबियों से पहुँचता शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और फिर शुएब अलैहिस्सलाम से ये मूसा कलीमुल्लाह को मिलता है जब उसके पास आप मेहमान तौर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। अब ये आसा जो था, इससे बड़े आपने काम लिया, इज़हा भी बन जाता। दरिया को भी दो टोक इसने 2 हिस्सों में तकसीम किया, मूसा को फिरौन को गर्क किया। इस तरीके चश्मे जारी हुए, बेशुमार डंडे से काम लिए। मैं अब इल्तिजा करता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मोहम्मद सबा हसन है, टिकटॉक के ऊपर सबा हसन 1 है और फेसबुक के ऊपर डॉक्टर मोहम्मद सबा हसन है। भी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी ज़रूर करो।